बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 21 जून बरोज़ बुध हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। सीनियर ओहदेदार चेयरमैन ओगरा को चीफ जस्टिस ने उनकी जो क्लास लगाई है और चीफ जस्टिस ने उनके खिलाफ जो एक्शन लिया उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ हम बात करेंगे साबिक चीफ जस्टिस की जानिब से एक बड़ा फैसला किया गया है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक दरख्वास्त दायर की गई है और ये वो दरख्वास्त है जो इमरान खान के हक में है। साबिक चीफ जस्टिस ने ये दरख्वास्त दायर की है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और साथ हम बात करेंगे जो पुलिस ने साबिक वफाकी वज़ीर ग़ुलाम सरवर ख़ान को भी गिरफ़्तार कर लिया है, उसकी तफ़सील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि कुछ अरसा कबल रिटायर होने वाले जज थे, सुप्रीम कोर्ट के जज काज़ी अमीन अहमद, वो इंतकाल कर गए हैं। बहुत दबंग जज थे काज़ी अमीन साहब, और पिछले दिनों ही उनकी रिटायरमेंट हुई थी काज़ी साहब की और वो उनकी डेथ हो गई है। आप सीनियर सहाफ़ी सईद काज़ी के भाई थे और उनको जो है अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद करे। और सुप्रीम कोर्ट के जजेस के लिए ये एक इंतहाई, और तमाम जो वकला बिरादरी है, चूँकि एक लाइक शख्स थे और वो लेक्चर्स वगैरह भी देते थे, तो उनकी डेथ हो गई, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे। दूसरी जानिब इमरान खान के जो साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं आज़म खान की बायाबी का जो दरख्वास्त है वो दायर कर दी गई है दोबारा से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पहले दरख्वास्त दायर की गई थी, पुलिस की जानिब से कहा गया था कि वो खुद अपनी मर्ज़ी से गए हैं, उनको किसी इदारे ने नहीं उठाया। और अब ये मामला, और ये इंतहाई बदकिस्मती है, अज़हर मिशवानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया जो डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया है उसको देखते हैं। उनके भाई पिछले 42-43 दिनों से गैब हैं, लापता हैं, और उसके बारे में हाई कोर्ट में 2 दफ़ा रिट हो चुकी है। और मजाल है कि उसकी तरफ से जो हमारी अथॉरिटीज़ हैं उनकी जानिब से कोई रिपोर्ट जमा करवाई जाए, और अदालत ने फिर डिस्पोज ऑफ कर दी। और जजेस भी उसके ऊपर, जो मामला जब बायाबी का हो तो फिर तो अदालतों को बहुत सख्त एक्शन लेना होता है, लेकिन ऐसा ना हुआ। इमरान रियाज खान आपके सामने है, उनको उठा लिया गया। तो ये हमारे मुल्क में एक अनोखी रस्म चल पड़ी है कि जो बड़े लोग हैं जिनके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं होता या कुछ इस तरह का मामला नहीं होता, तो उनको अचानक से गैब कर दिया जाता है और फिर ये कहा जाता है वो अपनी मर्जी से जा रहे थे। अब 6 रोज़ से लापता साबिक वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान के भतीजे सईद खान ने दोबारा दरख्वास्त दायर की है, और उसमें वज़ारत दिफ़ा, वज़ारत कानून, नायब IG, FIA और SHO कोसार को फ़रीक बनाया गया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि 15 जून शाम तकरीबन 7 बजे आज़म खान घर से बाहर निकले, तब से लापता है, और उनकी तलाश के लिए मुख्तलिफ़ फ़ोरम्स पर मुमकिन कोशिश की लेकिन नहीं मिले। दरख्वास्त में कहा कि FIA भी माज़ी में आज़म खान को हरासा करती रही है, जबकि नायब ने अलकादर ट्रस्ट केस में बतौर गवाह आज़म खान को तलब किया हुआ था। सदा की गई है कि आज़म खान की बायाबी के लिए मुतल्लिका इदारों को अहकामात जारी किए जाएँ, और ताकि जो इस तरह का जो मामला है वो बायाबी हो सके। दूसरी जानिब कल एक दरख्वास्त दायर हुई थी, और ये आफाक अहमद एडवोकेट हैं, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि वो कमरे अदालत में उन्होंने कहा था कि वो मरीम नवाज़ के और अपनी जो लीगी क़यादत है उनके दीवाने हैं। उन्होंने इमरान खान, शेख रशीद और सिराजुल हक को पार्टी से हटाने की दरख्वास्त पर दरख्वास्त दायर की थी, और उसमें ऑब्जेक्शन लग गया था ऑफिस की जानिब से कि पहले जो इस तरह की ये जो प्रेयर है या इस्तदा है, तो इस तरह की दरख्वास्तें पहले भी दायर हो चुकी हैं, इस वजह से ये दरख्वास्त काबिल समात नहीं है। उस पर लाहौर हाई कोर्ट में समात हुई। रज़ा कुरैशी साहब हैं, जस्टिस रज़ा कुरैशी साहब, उनकी अदालत में समात हुई, तो उन्होंने बताया, अदालत को बताया गया कि 5 रुकनी बेंच पहले इमरान खान के तोशाखाना से मुतल्लिक केसेस को सुन रहा है, तो इस केस को भी वहाँ भेज दें। अदालत ने कहा पहले तो आपका ऑब्जेक्शन केस है, ऑब्जेक्शन ये है कि आप इस तरह का पहले भी कोई दरख्वास्त दायर कर चुके हैं, जिस तरह के मामला पहले ही पेंडिंग हैं, अब नई दरख्वास्त दे रहे हैं। फिर उन्होंने बताया कि नहीं, मैंने एक दरख्वास्त दायर की थी कि नवाज शरीफ को पार्टी ओहदे पर बहाल किया जाए और इन सब को नाअहल किया जाए, चूँकि इन्होंने झूठी दरख्वास्तें सुप्रीम कोर्ट में दी थी, और नवाज शरीफ को नाअहल भी करवाया था और पार्टी ओहदे से भी हटवाया था शेख रशीद, इमरान खान और सिराजुल हक ने। तो उस पर कहते हैं कि जो अली बाक़ नजफ़ी साहब की अदालत में लगी थी, और अली बाक़ नजफ़ी साहब ने कहा था कि आप नवाज शरीफ की पार्टी सदारत की जो बहाली है उसकी हद तक आप ठहर जाएँ, उसकी हद तक, चूँकि वो मामला सुप्रीम कोर्ट का है, वो आप डिलीट कर दें और बाकी आप नई पिटीशन दायर कर दें। तो मैंने अदालत के हुक्म पर ही नई पिटीशन दायर की है, तो इस वजह से मैंने नवाज शरीफ की हद तक ख़त्म कर दी। अब सिर्फ मैं ये चाहता हूँ कि सिराजुल हक और शेख रशीद और इमरान खान को पार्टी को नाअहल किया जाए आर्टिकल 62(1)(f) के तहत। तो अदालत ने कहा, अदालत ने जब दोनों तरफ से देखा है, अदालत की जानिब से जो देखा गया है, प्रेयर को देखा गया, इस्तदा दोनों एप्लीकेशंस में तो वो डिफरेंट थी, तो अदालत ने उसको अलाउ कर दिया कि ठीक है,
اس کو کیس کو سماعت کے لیے مقرر کر دیں۔ اس درخواست یہ ویسے ہی خارج ہو جانی ہے اور ایسی درخواستوں کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، لیکن الٹیمیٹ اب یہ درخواست دائر ہوئی ہے تو عدالت میں آج سماعت ہوگی، اور دو ہی آپشنز ہیں، یا تو اس طرح کی درخواستیں وہ 5 رکنی بینچ کو بھجوا دی جائیں گی، وہاں بھی معاملہ پینڈنگ پڑا ہے، تو چونکہ یہ توشہ خانہ سے ریلیٹڈ نہیں ہے، وہاں پہ توشہ خانہ سے ریلیٹڈ ہے، لیکن وہاں ہے الیکشن کمیشن اور 62(1)(f) کی نااہلی سے متعلق۔ اسلام آباد پولیس نے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اور سابق وفاقی وزیر غلام سرور خان کو اسلام آباد سے گرفتار کر لیا ہے۔ پولیس کے مطابق سابق وفاقی وزیر غلام سرور خان کے ساتھ ان کے بیٹے منصور حیات خان اور بھتیجے عمار صدیق کو بھی گرفتار کیا گیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ غلام سرور خان 9 مئی کے واقعات میں مطلوب تھے، چونکہ کافی عرصہ سے جو غلام سرور خان تھے ان کے بارے میں کوئی انفارمیشن نہیں تھی، ان کے بارے میں کوئی علم نہیں تھا کہ وہ کہاں پر ہیں غلام سرور خان، لیکن آج پتہ چلا کہ وہ اسلام آباد میں ہی تھے، اور ان کو گرفتار کرنے کے لیے اور باقی بھی پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کے گھروں پر جو چھاپے مار کارروائی ہے وہ رات جاری رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عید سے پہلے بڑے پیمانے پر دوبارہ گرفتاریاں ہو سکتی ہیں اور یہ جو معاملات ہیں یہ آگے چلیں گے۔ دوسری جانب سابق چیف جسٹس جواد ایس خواجہ صاحب نے فوجی عدالتوں کے خلاف درخواست دائر کر دی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں۔ اپنے وکیل عزیر چغتائی کے توسط سے یہ درخواست دائر کی گئی ہے۔ سابق چیف جسٹس آف پاکستان نے عام شہریوں کے ملٹری عدالتوں میں ٹرائل کے خلاف سپریم کورٹ میں درخواست دائر کی ہے۔ اپنے وکیل عزیر چغتائی کے توسط سے درخواست میں استدعا کی گئی ہے کہ عام عدالتیں ہوتے ہوئے ملٹری عدالتوں کے ذریعے عام شہریوں کا ٹرائل غیر آئینی قرار دیا جائے، اور آرمی ایکٹ کے مختلف سیکشنز آئین میں دیے گئے بنیادی حقوق سے متصادم ہیں جنہیں کالعدم قرار دیا جائے۔ اس میں استدعا کی گئی ہے کہ ملٹری کورٹس میں ٹرائل کے لیے حوالے کیے گئے افراد کو کہاں رکھا گیا ہے اس کا ڈیٹا طلب کیا جائے، ملٹری عدالتوں میں عام شہریوں کے ٹرائل کو غیر قانونی قرار دیا جائے، اور ملٹری کورٹس میں ٹرائل کے لیے بھیجے جانے والے ملزمان کو فوجداری عدالتوں میں ٹرائل کے لیے سول اتھارٹیز کے حوالے کرنے کا حکم جاری کیا جائے۔ درخواست میں استدعا کی گئی ہے کہ ملٹری کورٹس کی تمام کارروائی روکنے اور کوئی بھی حتمی فیصلہ جاری کرنے سے روکنے کا حکم دیا جائے، اور اس میں موقف بنایا کہ درخواست گزار کا مقصد کسی جماعت یا ادارے کی حمایت یا حملے کو سپورٹ کرنا نہیں ہے۔ درخواست گزار کا اس مقدمے میں کوئی ذاتی مفاد وابستہ نہیں ہے۔ انہوں نے موقف اپنایا کہ درخواست گزار کا مقصد کسی سیاسی وابستگی سے بغیر عام شہریوں کو ریلیف فراہم کرنا ہے۔ درخواست گزار کا مقصد مجرمانہ سرگرمیوں کے مشتبہ افراد کو بری کرانا نہیں ہے۔ درخواست گزار ملزمان کے کسی فعل کی حمایت نہیں کرتے۔ عام شہریوں کے خلاف کیس چلانے کا فورم کرمنل کورٹس ہیں۔ درخواست میں موقف اپنایا گیا کہ کورٹ مارشل کی کارروائی صرف مسلح افواج کے اہلکاروں کے خلاف کی جاتی ہے۔ کورٹ مارشل کا مقصد افواج میں نظم و ضبط کو برقرار رکھنا ہوتا ہے، اور سویلین درخواست میں یہ موقف اپنایا گیا کہ کورٹ مارشل کی کارروائی صرف مسلح افواج کے اہلکاروں کے خلاف کی جا سکتی ہے۔ کورٹ مارشل کا مقصد افواج میں نظم و ضبط کو برقرار رکھنا ہوتا ہے۔ سویلین کمیونٹی کورٹس میں ٹرائل اسی صورت میں ہو سکتا ہے اگر وہ حاضر سروس ملازم ہیں۔ بنیادی سوال یہ ہے کہ کیا آئین پاکستان کے تحت سویلین کا کورٹ مارشل کیا جا سکتا ہے؟ اس میں کہا گیا کہ اس کیس کے فیصلے کا فوری طور پر بنیادی حقوق پر براہ راست اثر پڑے گا۔ حکومت اور فوج نے واضح کیا ہے کہ 9 مئی کے واقعات میں ملوث ملزمان کا ملٹری کورٹس میں مقدمہ چلایا جائے گا۔ درخواست گزار کا موقف ہے کہ اگر کوئی جرم سرزد ہونے کی صورت میں ہر شہری کو شفاف ٹرائل کا حق حاصل ہے۔ دائر درخواست میں کہا گیا کہ کورٹ مارشل کی صورت میں آئین میں دیے گئے اس بنیادی حق کی خلاف ورزی ہوگی۔ شفاف ٹرائل اسی صورت ممکن ہوگا جب مقدمے کی کھلی سماعت اور ملزمان کو اپنی مرضی کا وکیل کرنے کی اجازت ہو۔ کورٹ مارشل کی صورت میں ان اصولوں کی خلاف ورزی ہوگی۔ ملٹری کورٹس کے فیصلوں کے خلاف اپیل کا حق بھی دستیاب نہیں ہوگا۔ سابق چیف جسٹس کی جانب سے دائر درخواست میں وزارت قانون، دفاع، پنجاب، خیبر پختونخوا، سندھ اور بلوچستان کی صوبائی حکومتوں کو فریق بنایا گیا ہے، اور مختلف حلقوں سے چونکہ اب آواز اٹھنا شروع ہو گئی ہے کہ جو ملٹری کورٹس ہیں وہ اس کی اجازت نہیں ہونی چاہیے، چونکہ ہمارا آئین اس کی اجازت نہیں دیتا، اور اس وجہ سے مختلف لوگ درخواستیں بھی دائر کر رہے ہیں، اور اس میں عمران خان کی جانب سے بھی درخواست دائر ہوئی، سول سوسائٹی کی جانب سے بھی درخواست دائر ہوئی، اور اس کے علاوہ جو درخواست ہے اعتزاز احسن صاحب کی جانب سے بھی دائر ہو چکی ہے، اور اب سابق چیف جسٹس جواد ایس خواجہ کی جانب سے بھی یہ درخواست دائر کر دی گئی ہے، اور اس میں یہ موقف اپنایا گیا ہے کہ ان ساری چیزوں کو آئین اور قانون کے صورت میں دیکھنا چاہیے۔ قائمہ کمیٹی کی ہدایت پر چیئرمین اوگرا کو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو خط لکھنا مہنگا پڑ گیا۔ قائمہ کمیٹی نے کہا تھا چیئرمین اوگرا کو کہ آپ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو خط لکھیں اور ان سے کہیں کہ جو اس سے متعلق ہمارے کیسز ہیں ان کو جلد نمٹایا جائے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے خط لکھنے پر چیئرمین اوگرا مسرور خان کو ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا۔
سینٹ کی قائمہ کمیٹی کی جانب سے عدالت کے متوازی اختیار کا معاملہ شدت اختیار کر گیا ہے، چونکہ سینٹ کی ہو یا قومی اسمبلی کی ہو، وہ عدالتوں کے متوازی اختیارات استعمال کر رہے ہیں، جس پر اب عدالتیں معافی دینے کو تیار نہیں ہیں۔ ملازمین کی پروموشن کے کیس کی چیف جسٹس عامر فاروق نے سماعت کی اور اس دوران عدالت نے چیئرمین اوگرا کے رجسٹرار اسلام آباد ہائی کورٹ کو خط لکھنے پر شدید برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ چیئرمین اوگرا کو بلا کر خط سے متعلق پوچھ لیتے ہیں کہ کچھ تو عدالتی تقدس کا احترام ہونا چاہیے، اور جو چیزیں ہیں احترام ہونا چاہیے، کچھ تو عدالتی تقدس کا احترام ہونا چاہیے۔ مطلب عدالتی تقدس سے مکمل احترام ہوتا تھا، لیکن اب عدالتیں اس مقام پہ پہنچ گئی ہیں کہ فرما رہی ہیں کچھ تو عدالتی تقدس کا احترام ہونا چاہیے۔ چیئرمین اوگرا کے وکیل نے معاملے پر اظہار ندامت کر دیا۔ خط میں چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ سے ملاقات کی خواہش کرتے ہوئے کہا گیا تھا کہ مجھے سینٹ کی قائمہ کمیٹی نے چیف جسٹس عامر فاروق سے ملاقات کی ہدایت کی تھی۔ چیف جسٹس نے اوگرا سے متعلق کیس میں پارلیمنٹ کی قائم کمیٹیوں کے بارے میں اہم ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ معذرت کے ساتھ عجیب باتیں شروع ہو گئی ہیں۔ قائمہ کمیٹیاں عدالت کے متوازی اختیارات استعمال کرنے لگ گئی ہیں۔ کمیٹیوں کا کام قانون سازی ہے، اس کو دیکھیں، یہ کدھر عدالتیں لگا کے بیٹھ گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اٹارنی جنرل کو بھی کہا ہے کہ انہیں بتائیں کہ متوازی اختیار استعمال نہ کریں، کمیٹیوں کے ایسا کرنے سے تنازع کے سوا کچھ نہیں ہوگا اور پھر ہمیں کچھ سخت فیصلہ جاری کرنا پڑے گا۔ عدالت نے چیئرمین اوگرا کو آئندہ سماعت پر طلب کرتے ہوئے سماعت ملتوی کر دی، اور عدالت نے کہا کہ جس طریقے سے یہ سارا معاملہ ہو رہا ہے اب اس کو رکنا چاہیے۔ اب آپ دیکھتے ہیں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ہے، وہ اپنی جگہ پہ عدالت لگا کے بیٹھی ہے۔ کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہے مخالفین کے خلاف تو اسپیکر اس کے اوپر ایک خصوصی کمیٹی بنا دیتا ہے، وہ اس کے اوپر انویسٹیگیشن اور وارنٹ گرفتاری کی جو دھمکیاں لگائی جاتی ہیں اور کہا جاتا ہے کہ وارنٹ گرفتاری جاری کر دیں گے۔ رجسٹرار سپریم کورٹ کا کہا کہ اس کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیں گے۔ تو جب یہ یہاں تک پہنچ جائیں ان کی چیزیں تو پھر الٹیمیٹ کارروائی ہوتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اب جو عدالتیں ہیں ان کو یہ نظر آ گیا ہے کہ یہ جو متوازی اختیارات استعمال کیے جا رہے ہیں ان کو روکنا ہوگا، ان کو شٹ اپ کال دینی ہوگی، نہیں تو پھر اس طرح جو نظام ہے وہ نہیں چل سکے گا۔ پارلیمنٹ کا کام قانون سازی کرنا ہے اور انصاف کے تقاضے پورے کرنے عدالتوں کا کام ہے۔ ہر ادارہ اپنی حدود میں رہے گا تو تب بھی جا کے ملک کا نظام چل سکتا ہے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔